السلام علیکم میرے لوگ میں ایک بار دوبارہ خوش آمدید. میں اشر عالم ایک بار دوبارہ ایک بہت ہی خوش گفتار خوبصورت خوش لباس ہماری آج کی گیسٹ ہیں. ان کے بارے میں بھی میں آپ کو مختصراً یہ بتا دوں کہ بہت ہی لمبا کریئر ہے ان کا جرنلزم میں اور اینکرنگ میں. کافی چینلز پر پروگرام ہوسٹ کرتی رہی ہیں. ابتدا ان کی ایز اے نیوز کاسٹر تھی, پھر بڑے بڑے انٹرویوز کیے بڑے نامی گرامی لوگوں کے, اس پر بھی بات کریں گے. فضا ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فضا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم اشر, تھینک یو سو مچ, آئی ایم آل گڈ. آپ بتائیے. بالکل میں ٹھیک ٹھاک. اور وہ جو عامر لیاقت صاحب کہتے تھے کہ مزہ آ رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اتنا وسیع تجربہ ہے آپ کا اس میڈیا کی فیلڈ کا, تو مزہ آ رہا ہے؟ یس, ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آپ کا کریئر بھی ہے, دوسرا جہاں سے آپ کو رسک مل رہا ہوتا ہے, آپ جہاں سے رسک کما رہے ہیں اس میں مزہ کیوں نہیں آتا. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس, اور پھر جب ریٹرن آتا ہے تو پھر آپ کو مزہ تو آتا ہی ہے. اور اسپیشلی ہماری میڈیا کے اندر یا ہماری پولیٹیکل ایکسائٹمنٹ, روز کے روز انگیجمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مزہ نہ آنے والا تو سوال ہی پیدا نہیں. اچھا, اینکرز کو زیادہ مزہ کہ چہرہ شناسی ہوتی ہے اس وجہ سے یا اور کوئی وجہ ہے؟ اچھا, یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے بیکاز آپ میرے سینئر ہیں, اور چہرہ شناسی شاید میرے سے زیادہ لوگ اشر عالم کو جانتے ہوں گے. جیو کی پہچان رہے ہیں آپ. ہاں, اس کا میں کہوں گا میرا تو ہزاری بات ہے, ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میرا نہیں, پلیٹ فارم کا یہ فائدہ تھا کہ وہ ایسی جگہ تھی. تو پھر بھی چہرہ شناسی مجھے کہتے ہیں ایک نشہ ہے, مجھے لگتا ہے ایسا ایک نشہ ہے. مجھے ایک بار ایک چائے والے نے بولا تھا, تو میڈیا ہاں کہ یار وہ کل ایک بم دھماکہ ہوا تھا نا, تو آپ وہاں آپ کور کر رہے تھے, اور اس کے بعد اس نے پیسے نہیں لیے بڑی زبردستی سے, اس کو میں نے پیسے ویسے دیے, لیکن میں نا اندر ہی اندر امیتابھ والی فیلنگ آ رہی تھی نا. میں نے کہا یار تو مجھے بھی لوگ پہچانتے ہیں. جہاں اچھے پیکیجز کا نشہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے بینگ این اینکر, اس میں سے ایک نشہ یہ بھی کہ لوگ پہچانتے ہیں. تو میرے خیال سے لیکن اب یہ چیز بھی زائل نہیں ہوتی جا رہی. اتنے چینلز ہو گئے, اتنے اینکرز ہو گئے ہیں, یہ اتنے چینلز ہیں, اتنے دیکھیے پہلے جو چینلز تھے نا وہ تھوڑے تھے, وہاں پر جو لوگ بیٹھتے تھے, جیسے جرنلزم پہلے ہوتی تھی, ایوری بڈی نوز کس طریقے سے ہوتا تھا. اب اتنے چہرے ہیں, اتنے چینلز ہیں, پرائم ٹائم کے الگ ہیں اینکرز, نائٹ والے اینکرز الگ ہیں, مارننگ کے اینکرز الگ ہیں, پروگرامنگ اینکرز الگ ہیں, ہر اینکر کی سلوٹ الگ ہے. تو اس کی وجہ سے نا اور ویسے بھی اب شاید لوگ نا اپنے آپ کو زیادہ سپیریئر, جب سے یہ ٹک ٹاک اور اس طرح کی ایپس آئی ہیں نا, تو کہتے ہیں ہم خود بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بھائی, ہمارے سامنے کوئی دوسرا جرنلسٹ یا آرٹسٹ کیا ہے. اچھا, ابھی ہم یہ جو ٹرانسفارمیشن دیکھ رہے ہیں, اب کیا دیکھ رہے ہیں, میں خیال سے 5 سال پہلے 4-5 سال پہلے شروع ہو چکی ہے, اب تو اپنی پیک پر ہے, کہ آپ کو لگ رہا ہے ٹی وی ختم ہو رہا ہے بس, مطلب بہت ہی ڈھکیا نوسی قسم سے سوال لگ رہا ہے. اب تو یہ سوال بھی پرانا ہو گیا. یہ تو مان رہے ہیں کہ نیوز میڈیا جو ٹی وی پر آ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس ٹرانسفارمیشن کی وجہ یہی ہے کہ یہ نیوز میڈیا جو ٹی وی والا میڈیا ہے یہ اپنے وزن سے گر رہا ہے, یا اور کوئی وجہ ہے؟ اچھا, ایسے ہی تو نیوز پیپر اپنی کوئی غلطیاں ہیں اس کی؟ ہاں, نیوز پیپر کے ٹائم پہ بھی ایسے ہی تھا. جب نیوز پیپر آیا تھا, لوگ نیوز پڑھتے تھے, اخبار پڑھتے تھے, اخبار کے ایڈیٹر کا, اس کے رپورٹرز کا بڑا نام ہوتا تھا. حامد میر اور یہ باقی بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں, یہ سب اخبار سے انہوں نے اسٹارٹ کیا نا. تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک ٹی وی آئے گا, لوگوں کے گھروں میں اسکرین لگے گی, اور مایوب سمجھا جاتا تھا, گناہ ملتا ہے ٹی وی نہیں دیکھنا. لیکن آیا, کم بیک کیا. ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ جب نیوز میڈیا میں کام کرتے ہو تو رشتے مل جاتے تھے, انجینئر کو نہیں مل رہے تھے, ڈاکٹر کو نہیں مل رہے تھے, لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے تھے کہ یار آپ نیوز میڈیا میں کام کرتے ہیں. اچھا, ہاں, مطلب یہ دیکھیں اتنا رسپیکٹفل یہ ایک پروفیشن تھا. دوسرا یہ کہ اب جیسے ٹی وی سے سب کچھ شفٹ ہو گیا ہے ایک موبائل کی اسکرین پر, تو اب وہ جو کہتے تھے نا کہ نہیں اخبار کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکے گا ٹی وی کو, اس نے کر دیا. اب جو کہتے ہیں نا کہ ٹی وی کبھی بھی جو سوشل میڈیا وہ ریپلیس نہیں کر سکے گا ٹی وی کو, اس نے کر دیا ہے, ریپلیس کر دیا ہے. وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے وزن سے گر گیا یا اپنی غلطیاں تھیں, نو, یہ گلوبلی ہے. یہ سب کچھ سائنس کے اکارڈنگ ہوا ہے, اور ایسا ہونا ہی تھا. گلوبلی تو ہے, اس کے اثرات شاید ہم زیادہ یہاں پر یوں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بہت ریسنٹ ایگزامپل پاک انڈیا کانفلکٹ. ابھی آپ کسی بندے مینار پاکستان میں چلے جائیں, کراچی میں کہیں چلے جائیں, آپ فوڈ اسٹریٹ پہ کہیں پشاور میں چلے جائیں, ایک روڈ پہ چلتے ہوئے شخص سے اگر آپ بات کریں گے نا تو وہ سلیبس آپ کو نریٹ کرے گا جو کسی پوڈ کاسٹ میں یا کسی انفلوئنسر نے یا کسی سوشل میڈیا کی پرسنالٹی نے اس کو بتایا ہوگا. وہ نہیں بتائے گا, حالانکہ بہت بڑے نام ہیں. نام میں لیتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان صحافیوں کو قصور ہے, جیسے مظہر عباس صاحب نے جیو پہ بیٹھ کے, یا وڑائش صاحب نے سما میں بیٹھ کے, یا سیٹھی صاحب نے دنیا نیوز پہ بیٹھ کے جو بات کی ہوگی نا وہ اس کو نہیں پتا, لیکن
کو پوڈ کاسٹ والی باتیں جو انڈیا پاکستان ٹینشن کے تناظر میں تھیں وہ ضرور پتہ ہوگی. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ واقعی میں ٹی وی پہ اب جو لوگ ہیں یوتھ آپ کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ٹی وی والا یوتھ جنریشن پیچھے والا تھا. اب والا جو یوتھ ہے وہ شاید ماما پاپا بعد میں بولتے ہیں, موبائل اسکرولنگ ان کو پہلے آتی ہے, وہ چیٹ جی پی ٹی والے بچے ہیں. اور یہی وہ جنریشن ہے جس کو ہم جنزیز بولتے ہیں. ہم ملینیم میں, اس سے پہلے ہمارے والے دوسری اولڈ بیچ تھا. ہر ٹائم کی اپنی اپنی, لیکن ایک چیز فور شور, اگر آپ نے کوئی خبر کنفرم کرنی ہوتی ہے نا, چاہے آپ اس کو ایکس پر دیکھیں, چاہے آپ اس کو ٹک ٹاک پہ دیکھیں, چاہے آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں, آپ کنفرمیشن کے لیے واپس ٹی وی پر ضرور جاتے ہیں کہ دیکھو یار سما کیا چلا رہا ہے, جیو کیا چلا رہا ہے, کیا یہ خبر صحیح بھی ہے, یا مطلب اوتھینٹسٹی کے لیے ابھی بھی ٹی وی دیکھا جاتا ہے. نہیں لیکن کیسے, اب دیکھیں نا, میرا بڑا میں کہوں گا میرا نظریاتی اختلاف ہے. عمران ریاض خان, آفتاب اقبال, یہ لوگ ہیں, لیکن بڑا ان کا انفلوئنس ہے جی. اب آپ ان کے پاک انڈیا کانفلکٹ والے وہ جو ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, گو کہ میں مانتا ہوں وہ ریاست پاکستان کے مخالف بھی تھے, آئی ایم سوری یہ میرے اپنے الفاظ ہیں, میری اپنی ذاتی رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن لوگوں کو وہ چیز پتہ تھی. ایٹ دا سیم ٹائم جیو پہ, اے آر وائی پہ, سما پہ, یعنی کہ انفارمیشن نہیں تھی جی. وہ میڈیشن میں امریکہ کی جنگ بندی ہو گئی ہے, سیز فائر ہو گیا ہے, ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے بج رہے ہیں ہو رہے ہیں, اور وہ مٹھائیاں بٹ رہی ہیں. یار خبر کہاں ہے, یہ تو ایموشن ہے. ہمارے پہ پیمرا ہے, ہم پہ پیکا آ گیا ہے. پھر چینل کی اپنی وہ ایک ہوتی ہے, اپنی لائن ہوتی ہے کہ آپ نے اس لائن سے آگے نہیں جانا. پھر جو خبر آ جاتی ہے اس خبر کا وزن اٹھانے کے لیے کون تیار, کیا آپ کے پاس نیوز نہیں تھی کیا کچھ ہو رہا ہے, ہمارے پلینس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا ہم نے ان کے پلینس کے ساتھ کیا کیا, لیکن اس خبر کا وزن کون اٹھائے گا. سوشل میڈیا پر یہ جو نہیں, وزن اٹھانے کی کیا بات ہے, آپ کی اتنی ویڈیوز انڈیا تک نے پک کی ہیں, اتنی وائرل ہوئی ہیں, اس میں آپ نے کیا کوئی بائس بات کی, آپ تو ایک نیوٹرل بات کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اب یہی بات میں آپ کو کہ میری شاید میں ٹی وی پر اس سے بھی زیادہ بولی ہوں آرمی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ہم نے یہ کر دیا, لیکن وہ پک نہیں ہوئی. مجھے انڈیا سے کتنے لوگوں نے کال کیا, مجھ بتایا کہ آپ کی یہ ویڈیو ادھر ٹرینڈنگ میں بہت زیادہ, جو آپ نے صرف ایک گاڑی میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے میں نے بتایا. سو آپ ہٹ کیا کر رہی ہو, یہ ایک جنریشن. آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر رہنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ٹی وی سے زیادہ شاید ٹائم جو میں میرے ریلز جو دیکھتے ہیں میرے, وہ لوگ مجھے اس طرح سے جانتے ہیں. 8 گھنٹے روز ٹی وی پر آنا اور تیار ہو کے بیٹھ کے پریشر برداشت کرنا, اٹس اے جاب. چاہے آپ میک اپ لگا کے بڑا فینسی بن کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ایک خبر اوپر نیچے ہوتی ہے, کچھ ہوتی ہے, یو آر اکاؤنٹیبل, کیونکہ آپ کا فیس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت مسئلے بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم. میں نے بہت مسئلے, بہت پنگے فیس بھی کیے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ بھائی کس طرح پریشر آیا اور کس طرح اس کو ٹیکل کیا, لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. اب وہ یہ جو سوشل میڈیا والی گیم ہے نا, دیٹس این ایکسٹرا آرڈنری. بڑے لوگوں نے اس کو پازیٹیو بھی دیکھا, بڑے لوگوں نے اس کو نیگیٹیو بھی دیکھا کہ یار آپ اپنے, پھر میں جو نیگیٹیو کی یار میری آگے والی ریلز بھی تو دیکھو, اس کی سیریز ہے یہ, میں ان کو دیکھ رہی. اب وہ جو آپ آفتاب اقبال کی یا عمران ریاض کی یا کچھ بھی کریں, پہلی بات یہ کہ ان کو بنانے والے کون تھے. یو نو دیٹ, آئی نو دیٹ کہ ان کو بنانے والے کون کچھ لوگوں کی غلطیاں تھیں, ٹھیک ہے. اب وہ بنانے والے تھے, اب وہ گلے پڑ گئی, اب ان کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. ان کو بنایا اس لیے نہیں گیا تھا, خیر دوسرے انہوں نے پارٹی بدل لی نا, پارٹی بدل لی. ایگزیکٹلی. تو اب آپ کو ایسا کیا لگتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا میڈیا سیل ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنی پروجیکشن کر رہا ہے. میڈیا سیل نہیں, آپ یہ کہہ لیں کہ چینل ہیں ان کے ایگزیکٹلی. لیکن اب وہ ان کے میڈیا سیل اس طرح سے نا, جہاں جا رہے ہیں 10 کیمراز یہاں پر ہیں, 5 کیمراز ادھر ہیں, پروجیکشن ہو رہے ہیں, نیم اٹ. آپ کہتے ہیں عمران خان, مریم نواز, بلاول, شہباز شریف, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لیکن ان کے میڈیا سیل بھی کچھ نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان کے میڈیا ایڈوائزر کون ہے. ابھی میں مریم نواز صاحبہ نکلی لاہور کی روڈز پر, گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک شخص مجھ جیسا دبا ہوا آیا, جی میڈم. ایٹ دا سیم ٹائم میں دیکھ رہا تھا ٹورانٹو کی ایک میئر ہے, نام بھول گیا, تھوڑا وہ چائنیز سا فیس ہے ان کا, وہ جا کے یوں کر کے لوگوں سے ملتی ہے اور لوگ یوں بات کرتے ہیں اس سے. یس ہے ہمارے یہاں الٹا. ان کا میڈیا سیل ہے بھائی, کم از کم کیمرے پر ہی یہ کروا لو یار. یہ دنیا یہ گلوبلی جا رہی ہے, یہ صرف ٹھوکر نیاز بیگ کے آس پاس نہیں چلے گی, جاتی عمرہ کے آس پاس نہیں ہے. ہاں, تو ان لوگ مطلب وہ الگ ایک ہم دوسری طرف نکل گئے. لیکن ابھی آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ جی اسٹریسڈ انوائرمنٹ میں ہمارے اینکرز کام کرتے ہیں. بینگ این اینکر میں بھی جانتا ہوں کہ ایک چیز آگے پیچھے ہو جاتی تھی جب ہم جونیئر تھے, جونیئر کے آگے بھی ہو گئے تو ابے یہ کیا ہو گیا, ابھی کیا ہو گیا, اچھا ہوا کچھ نہیں ہوا. بینگ اے ویور اگر میں دیکھ رہا ہوں نا تو میں بولتا ہوں یار یہ کیجول ہے,
اور انڈرسٹینڈیبل ہے, صحیح ہے, ڈائجسٹیبل ہے, مجھے اس میں نہیں پرابلم. بس ان کا کیا تھا کہ یار وہ رن ڈاؤن کیوں مل گیا, باس کو جواب دینا ہے. ارے بھائی شفٹ انچارج کے علاوہ 24 کروڑ عوام بھی تو دیکھ رہے ہیں, تو اس کو میں کنیکٹ کیوں, ہاں یہ سوال کیوں کر لیا. تو اس ڈکٹیشن پہ بھی آتا ہوں, لیکن آپ دو اینکرز مل کے جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ یقین کریں میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے کامرس رپورٹر سے ایک سوال کر لیا, کیونکہ ہر بیپر او سی بیپر کے بعد ایک سوال لکھا ہوتا ہے جی تفصیلات کیا ہیں. میں نے اس سے ہٹ کے, کیونکہ میں اسٹوری کے فالو اپ پارٹ میں تھا, میں نے ایک سوال کر لیا ان سے جو لاجیکل لگ رہا تھا. انہوں نے میری اوپر تک شکایت کی. میں نے بولا یار سوال کرنے پہ شکایت, یعنی کہ ڈم ایس لگنے پہ شکایت ہونی چاہیے نا, کہ تفصیلات کیا, انسان ڈم ایس لگتا ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, تو اس پر شکایت ہونی چاہیے نا. میں نے اگر کوئی سوال کر دیا تو انہوں نے شکایت کری, جس نے پوچھا کہ انہوں نے ٹکرس پڑھ کے سنانے تھے, وہ میں نے ان کو موقع نہیں دیا. ان سے میں نے سوال کر لیا کہ بھائی کیونکہ میں عوام ہوں, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی کے ریٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں, تو جو یہ فیصلہ ہوا ہے کمیٹی کا, اس کا تو یہ بات ہوئی تھی اور اب کیا ہے یہ, نہیں آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تفصیلات کیا ہیں. آپ اپنے کسی بھی رپورٹر کو بھی پوچھ لینا ایک سے دوسرے, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک بریکنگ نیوز آتی ہے نا, یو کین ریلیٹ ٹو دیٹ. یہ ہمارے ویورز وہ بھی جو کہ میڈیا میں آنا چاہ رہے ہیں, کچھ بھی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کو لگتا ہے اف دے لک گڈ دے کین کم آن اسکرین, بٹ بیہائنڈ دا بیک کیا پریشرز آتے ہیں شاید ان کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا. آپ کسی سے بھی سوال کر لیں, کوئی لیٹس سپوز کسی بھی جگہ پر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی ہے, آپ کو فرسٹ جو خبر ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس پہ تھرو آؤٹ ٹرانسمیشن کرنی ہے, جب تک آپ کے پاس اطلاعات نہیں آ رہی. وہ رپورٹر بلینک ہے, آپ کا پیچھے پروڈکشن ٹیم بلینک ہے کہ کس چیز کی, لیکن یو آر دا فیس, یو آر سٹنگ آن اے ہاٹ چیئر, آپ نے بتانا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پھر پلس آپ نے پینک نہیں ہونا, آپ نے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, جیسے جیسے آئیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. بٹ آپ کو بھی کہا جائے انرجی سے بولے, چیخ کے بولے, چھولے بیچیں, چنے بیچیں, بھیل پوری بیچیں, ہاں ایگزیکٹلی ایسے چیخ کے بولے, لنڈے کا بازار لگنا چاہیے قسم سے. مطلب یہ اتنا اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ چیخ کے بولیں گے تو آپ کی انرجی جائے گی. بھائی ہمیں میٹنگز میں ہمارے بگ باس کہتے تھے, مطلب چینل کا نام نہیں لینا چاہیے, وہ ایک بگ باس کہتے تھے کہ یار آپ BBC دیکھیں, CNN دیکھیں, کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے ہیں ماشاء اللہ. ہم جاتے تھے یار بگ باس یہ مانگ رہے ہیں, اب ہم جا کے اسی انداز میں بڑی سے بڑی بریکنگ کو بھی نا لوگوں کو سمجھانا ہے, لنڈے بازار میں بنیان نہیں بیچنے. تو ہمیں شفٹ انچارج یار انرجی یار اتنی بڑی کہانی, ابے یار یار اب وہ کان, اچھا وہ چیخ رہے ہوتے ہیں, انسان ہے نا آٹومیٹکلی ہمارا غصے میں نا بی پی ہائی ہوتا ہے اور ہم ہائپر ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی اس پہ پھر ویور جب دیکھتا ہے نا, تو خیر میں اس سے کنیکٹ یوں کر رہا ہوں کہ جب آپ نے جو گاڑی میں بیٹھ کے بات کی, وہ آپ نے سمجھانے کے لیے اور نیوز بتانے کے لیے کی. ہم جو اسٹوڈیو میں کرتے رہے ہیں وہ شاید اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں چلو شفٹ انچارج سے پھٹنا نہ ہو جائے ہمارا. ایگزیکٹلی پریشر, اس کھوتے سے تھوڑا سا تسلی رہے. آپ نے اپنے نہیں, یہ تو خیر اب ہم اس کو مائنس کریں گے, یہ غیر حذف کیا جاتا ہے, یہ غیر پارلیمانی الفاظ ہیں, میں قادر پٹیل بن گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اچھا آپ یہ دیکھیں, اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا کہ آپ نے اسے, اور پھر آپ اگر ہٹ کے آپ اس کو پوری سٹوری بتا رہے ہیں. ایک جو پروگرام اینکر بیٹھا ہوتا ہے نا, شام تک اس کے پاس پوری سٹوری کوکڈ ہو گئی ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کیا کچھ ہوا, وہ آیا, اس نے بتایا ایسے ہے, یہ پارٹی کا بندہ بیٹھا ہے, یہ بیٹھا ہے, بتائیں جی ایسے کریں, اس کا الگ پریشر ہے. لیکن جو ایک نیوز اینکر بیٹھا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے اس نے ہیٹ کو فیس کرنا ہوتا ہے, اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, وہ بالکل بلینک ہے, لیکن اس نے ٹرانسمیشن کو لے کر چلنا ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. کریڈٹ کس کو جائے گا, رپورٹر کو, یا پھر کریڈٹ جائے گا جو شفٹ انچارج ہے کہ دیکھیں جی ہم نے کتنا اسموتھ کیا. یہ کریڈٹ کون دے گا, یہ وہ ہیں جو باسز ہیں, لیکن عوام, ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد کیا ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اونرشپ رکھتا ہے جو اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہے. ہمیں اونرشپ لینی ہی نہیں دی جاتی. ہاں, اس چیز ساری بحث کا معاملہ یہ ہے, مطمع نظر یہ ہے کہ بھائی جو لوگوں کو اب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا وہ بہتر طریقے سے, کہ ایک عام پروفیشنل جب اپنے پلیٹ فارم میں بیٹھا ہوا ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں ہے, تو وہ جو خبر دے رہا ہے وہ زیادہ انڈرسٹینڈیبل ہے. کیونکہ وہ کسی پریشر میں نہیں ہے. تو وہی انوائرمنٹ میرے خیال سے ہم اسی جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو وہی سوٹ ووٹ میں بیٹھ جانا, بہت سارا میک اپ لگا لینا, بہت ساری لائٹس میں بیٹھ جانا, لوگوں کے لیے نہ صرف یہ فارمیٹ فرسودہ ہو گئے, اور وہ جو اسٹائل, جس اسٹائل سے جس لینگویج میں خبریں دی جا رہی ہیں, لوگ وہ سننا بھی نہیں چاہ رہے.
لیکن ہمارا جو ابھی وہی مائنڈ سیٹ ہے نا ٹی وی والا, جو جب اسٹارٹنگ میں آیا تھا, جس طرح ان باسز کی ٹریننگ ہوئی تھی, ان کو یہی پسند ہے. اگر آپ تھوڑا سا نارمل ہو کے جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور ہم بجائے ہمیں میں ابھی بھی چیخنا شروع ہو گیا, ٹریننگ 20-22 سال کی ایسی ہے کہ میں چیخنا شروع ہو گیا. لیکن آپ اس کو ڈلیور کریں گے یار ایسے ہے ایسے ہے. اب جو بھی میڈیا میں آنا چاہتا ہے وہ یہ سوچ کر آئے اچھا ہماری اردو اتنی خراب ہوتی ہے, پھر اردو کو ٹھیک کیا جاتا ہے. اچھا اب کے ٹائم پہ اگر آپ دیکھیں اب کے جو اینکرز آ رہے ہیں, آپ کو وٹ یو تھنک اب کوئی اس طریقے سے ان کی ٹریننگ کر رہا ہے؟ نہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہے, ان کی ٹریننگ ڈفرینٹ ہے, ان کا الفاظ کی ادائیگی ہے یا نہیں ہے, ڈزنٹ کیئر. ان کو بس یہ پتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے پرومپٹر چل رہا ہے, جو سامنے آ گیا ہم نے پڑھ دیا, جو نہیں ہے وہ ہم نے نہیں پڑھنا, ہم نے ایفرٹس پٹ نہیں کرنی ہے. مطلب یہ ایک بڑی ہارش ریالٹی ہے. اور اس کی وجہ مطلب میری نظر میں کیا ہے, اب وہ کیا کہتے ہیں, میں پھر وہی بات زیادہ عام زبان میں کہوں گا تو عجیب مایوب سی بات ہو جاتی ہے. آپ کا اپنا پوڈ کاسٹ ہے, بولے. جو اٹھاؤ کلچر ہے نا, اٹھاؤ کلچر ہے. اب جو باسز ہیں وہ ایک تو غلط ہائرنگ کر رہے ہیں, مختلف چینلز میں دیکھا ہے, اس ہائرنگ کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بجٹ لو ہے اور وہ جو اہل اپنے ریسورس بھرتی کر لی ہے, وہ شفٹ کے بعد جا کے آپ سے سر آپ بہت اچھے ہیں, سر بہت اچھے ہیں, سر آپ ٹائم دے رہے ہیں. ایک نارمل اینکل جس کو پتا ہے کہ میں نے صرف اپنی بات کرنی ہے, اپنی جاب کرنی ہے, چلے جانا ہے, اس کی نہ ترقی نہ جگہ ہے. تو خیر یہ بات دوسری طرف چلے گی. اچھا یہ اینکرز میں سوری میں آپ کو یار کیا کریں, اب ہم دونوں ہی اینکرز ہیں تو ہم ایک دوسرے سے ہی سوال کریں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اب جیسے میں نے دیکھا ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا, میرے جو سینئرز تھے میں ان کو ایز اے سینئر ایکسیپٹ کرتی تھی, میں ان کو پرسیو کرتی تھی کہ یار یہ میرے سینئر ہے. ایون یو رائٹ, مجھے یاد ہے میں جب جیو کا جب میں گھر میں پریکٹس کرتی تھی, آئی یوز ٹو ریکارڈ دا ہیڈ لائنس. میرے پاس تھوڑی وہ ہیڈ لائنس آتی تھی, آئی یوز ٹو رائٹ آن اے پیپر, اور پھر اس کے بعد وہ جو ریکارڈنگ ہوتی تھی, کہاں اسٹریس آ رہا ہے, کہاں پاز آ رہا ہے, میں اس کو بریکس لگا کے پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے میں ایسے پریکٹس کرتی تھی. آئی ہیو نیور سین اینی ادر دا نیو کمرس جو کہ ایسا کر رہے ہیں. اینڈ دا موسٹ ڈسرسپیکٹفل تھنگ از کہ وہ پھر آپ کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرے کہ یار یہ ان کا ایک جرنی ہے, ان کا ایک کریئر ہے, یہ ایسے ہی آ کے اس پوزیشن پر نہیں بیٹھے ہوئے, وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ. ہم بڑی ٹاپ چیز ہیں. وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں یار انہوں نے اتنے سال لگا دیے کچھ نہیں کر پائے, یہ وہی ان کے دماغ یہ ہے کہ ہم نے تو فوراً ہمیں سیٹ مل گئی. ایگزیکٹلی یس ود اے بلنک آف آئی ہمیں مل گئی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی بات, دا ہول کلچر, دا ہول سسٹم, دا ہول آپ کا نیچر جو کہ ایک نیوز کا ہوتا ہے نا, وہی ہے. نیوز اینکر کی کیا ترقی ہے ایک اینکر کی, مطلب چھوڑ دیں آپ اینکر نیوز ہے یا پروگرام اینکر, آپ تو دونوں ہی پروگرام اینکر ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میری ترقی کیا ہے ایک اینکر سے دوسرا اینکر. پہلے پرائم ٹائم کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی تھی کہ کون پرائم ٹائم میں آئے گا. دیکھیے میں لڑائیاں اپنی آنکھوں کے سامنے ایون دا نیو کمرز وہ آتی ہیں ٹھیک ہے, اور وہ آتی پرائم ٹائم میں بیٹھ جاتی ہیں. میں لڑکیوں کی بات, ایون لڑکوں کی بھی اب کہیں گے یہ لڑکیوں کے خلاف سارا چلا گیا پوڈ کاسٹ, مطلب یہ ایک ریالٹی ہے. اور پھر بھی لڑکیوں کو ایج ملتا ہے, میڈیا میں لڑکیوں کو ایج ملتا ہے. آپ اس کو ہم دونوں میڈیا سے ہیں, ہمیں پتہ ہے بالکل لڑکیوں کو ایج ملتا ہے. یہ میرے خیال سے وہ بات ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا لیکن میرے منہ سے نکل رہی ہے, اس کو جسٹیفائی نہ کرنا پڑ جائے کہیں. لیکن سیم چیز ہے, سیم سینیریو ہے کچھ لڑکوں کے لیے بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ پہ بھرتی ہو ہی نہیں رہی ہے, پی آر پر بھرتی ہو رہی ہے. نیکسس بن گئے کچھ لوگوں کے جو مختلف چینلز میں نظر آتے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ہر لیول پہ, چاہے وہ تجزیہ کار آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا ہو, چاہے آپ کے پروڈکشن کے لوگ ہوں, چاہے باسز ہوں. تو آپ اس نیکسس کا حصہ ہیں تو آپ چل سکتے ہیں, ادروائز نہیں چل سکتے, قصہ پاری نہ ہو جائیں گے. تو یہ والی بات جو آپ کنیکٹ کر رہی ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں وہ بات صحیح ہے. جیسے ہم کچھ چینلس پہ دیکھتے ہیں, فرسٹ ایئر چینلس کو اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یعنی کہ رمضان ٹرانسمیشن ہونی ہے تو انہوں نے کرنی ہے, اسپورٹس کا ایونٹ ہے تو انہوں نے کرنا ہے, کوئی مر گیا تو انہوں نے کرنا ہے, اپنا 8 بجے کے بعد کا پروگرام بھی کرنا ہے, کچھ بھی صحیح ہے. ارے بھائی تو اچھا لوگ کیا سمجھتے ہیں شاید اس سے زیادہ اہل اس پورے پاکستان میں کوئی نہیں. بینگ اے میڈیا پرسن میں بھی جانتا ہوں, آپ کی مرضی اب اس چیز کو بیان کریں نہ کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہر وقت یس سر میری اپنی گزارتی زندگی نہیں, جی سر آئی ایم اویلیبل, اور کسی اور کو لائے سر تو میں ناراض بھی ہو جاؤں گا. صحیح ہے. تو میرا تو گلہ یہ ہے کہ پرانے جو لوگ ہیں, پرانے لوگوں نے نہ نیا حامد میر آ سکا, نہ نیا بدامی آ سکا, نہ نیا باقی آپ آسما شیرازی آ سکی, کیوں نہیں آ سکی؟ ان کی اہلیت کو سلام, لیکن بھائی آپ کی جگہ کوئی اور نیا چہرہ کیوں نہیں آ سکا؟ Do you think so? They really want somebody could come and replace them? میں تو صاف It's a very harsh question. میں سمجھتا ہوں یہ پورا سسٹم ہے,
اور یہ ہم پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی طرح کے پروگرام اینکرز دیکھ رہے ہیں. یہ بھی ان چند وجوہات میں سے ایک ہے کہ لوگ آج پوڈ کاسٹ اور باقی چیزوں میں جا رہے ہیں کہ یار ایک ہی جیسے لوگوں کا, ایک ہی جیسے مزاج کے لوگوں کا, ایک ہی طرح کے سوالات کو ہم کب تک سنیں گے؟ آپ نے لوگوں کو پنپنے ہی نہیں دیا, لوگوں کے کریئر ختم کر دیے. وائی پولیٹیشینز کیوں ان کو تنقید کی جا رہی ہے کہ یہاں پر وہی چہرے موروثیت جو کہتے ہیں آپ ہیں, چلو وہ تو ہے, لیکن یہ بھی سماؤ یہ وہی چیز ہے نا. ایگزیکٹلی یہ سیم ہے. آپ مطلب دیکھیں ابھی کسی بھی بہت سے ایسے ہیں جن کی بھرتی کسی پولیٹیشین کے ذریعے ہو جاتی ہے, جن کی بھرتی کوئی آرمی والا فون کر کے کہہ دیتا ہے, کوئی ریٹائرڈ بندہ کہ یار اس کو رکھ لو, یہ ہے وہ. I mean this is how the system operate. اچھا ہم صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہے, آپ ویسے اوور آل بیوروکریسی میں یا باقی جگہوں پر بھی دیکھ لیں اسی طرح ڈی سی کے تبادلے کسی طرح ہوتے ہیں, اسی طرح ہوتے ہیں. یہ پورا سسٹم کرپٹ ہے. تو ہم اس کو مطلب کہہ لیں کہ ہاں میں کہتا ہوں عمران خان صاحب سے میرے بہت مجھے پھر وہ کہوں گا میں کون, بہت بڑا آدمی ہے, بہت بڑی پرسنالٹی ہے, لیکن میرا ایک اختلاف ہے ان کی سیاسی نقطہ نظر پہ کچھ. لیکن ہاں میرا opinion اور مجھے اس کا رائٹ ہے exactly. اور لیکن ایک کام انہوں نے اچھا کیا, ایک کام انہوں نے میری نظر میں اچھا کیا, انہوں نے میڈیا کو گالی دی. مجھے اس وقت برا لگتا تھا, میں نے اپنی بچپن کی دوستیاں چھوڑ دیں. وہ مجھے بولتے تھے تم لوگوں کو ایکسپوز کیا, میں بولتا تھا نہیں یار, کیونکہ میں بینیفیشری تھا اس وقت. صحیح ہے, تو آپ کی آنکھوں پہ ویسی پٹی ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں یار تم لوگ ماؤتھ پیسز ہو, تم لوگ سالے ایسے ہو. میں نے ان سے دوستیاں ختم کر دی, لیکن اب میں بولتا ہوں کہ اس کی فارسنگ اچھی تھی اس معاملے میں. باقی چیزوں میں کہتا ہوں اس نے ستیہ ناش کیا ملک کا. صحیح, آپ اس پہ جس طرح مجھے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کریں, میں اس پہ آپ کو لاجیکلی ثابت, فیکچولی ثابت بھی کروں گا. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اس نے ایک احسان کیا اس قوم پہ کہ اس نے بتایا کہ یہ مین اسٹریم میڈیا نہ صرف کرپٹ ہے بلکہ مس لیڈ کرتا ہے, مس انٹرپریٹ کرتا ہے. سب سے پہلے وہی تھا نا جس نے ایڈز بند کیے, ایڈز بند کرنے اس نے کہا کوئی گورنمنٹ کا بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم تباہ و برباد کر دیں گے. اور ابھی ریسنٹ آپ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں حکومت سے, اس میں میڈیا بلیک آؤٹ کا خاص طور پہ انسٹرکشنز ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو پھر ہم مذاکرات کی میز پہ جب اٹھیں تو باہر میڈیا بیٹھا ہو, پھر اپنے اپنے چینل اپنے اپنے نظام سے اس کو سبوتاژ کر دے, ہر کوئی اپنا. اور ابھی کل کی خبر کیوں لگی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ 71 کی جنگ والی؟ نہیں, وہ یہ کہ شہباز شریف کی آفر عمران خان نے قبول کر لیا. یہ خبر اسی وجہ سے لگوائی گئی ہے ایگزیکٹلی کہ بھائی اگر مذاکرات ہونے بھی جا رہے ہیں تو وہ پہلے اتنے کنٹروورشل ہو جائے کہ بات چلے ہی نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر کسی نے اس کو, پی ٹی آئی کا یوتھ سیل اور پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ اتنا بڑا ہے, اس کے پاس اتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں, بیانیاں بنانے والے, کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا. ہر یورکر پہ چھکا ہے ڈوڈ, کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. دے آر آسم, مطلب میں ان کی فین ہوں. میں کہتا ہوں ہر چول پہ چھکا مارتے ہیں, چول بھی ان کی, چھکا بھی ان کا, مطلب دے آر ریڈی ٹو ایکسپٹ. کتنے لوگوں کی ویڈیوز لیک آؤٹ ہوئی, کتنے لوگوں کی آڈیوز لیک آؤٹ ہوئی. عمران خان کی آڈیو لیک آؤٹ ہوئی, وہ کہتے ہیں مرشد کیا بات ہے, مرشد کیا بات. آپ کنول شوزب کو گالیاں دے رہے ہیں. اگر یہی نون لیگ کا کوئی ہوتا نا, پی ٹی آئی اس کو زبردست طریقے سے کیچ کرتی. میں کہتا ہوں نون لیگ کا میڈیا سیل مریم نواز صاحب چاہیے اپنا پیسہ بچائیں, ان کو دفاع کریں. صحیح ہے, انہوں نے کنول شوزب کو جو خاتون رہنما جنہوں نے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, وہ موروثی سیاست کی وجہ سے گالیاں کھا رہی ہیں پی ٹی آئی والوں سے, اور پی ٹی آئی والے ابھی بھی سرخرو ہو کے نکل رہے ہیں اپنے میڈیا سیل کی وجہ سے. میڈیا سیل کی وجہ سے کیوں ڈی جی آئی ایس پی آر کو ضرورت پڑی ہے کہنے کے لیے کہ جینزیز اور میڈیا نے بھی بڑی اچھی سی وار لڑی ہے. آپ دیکھیں جیسے یہ وار کا جیسے بلے بلے ہو رہی تھی حکومت کی بھی, اسٹیبلشمنٹ کی بھی, کوئی وی پی این کے بغیر چل رہا تھا. مطلب مجھے وی پی این اپنا آن نہیں کرنا پڑا, وہ چل رہا تھا. یہ ہوا کیا ایک دم ادھر سے بس جنگ شروع ہوئی ہے اور یہ ایکس کھل گیا. اصل میں ہم نا صرف جنگ کے لیے نا اپنا نیٹ اکٹھا کر رہے تھے. ہم نے اتنا نیٹ اکٹھا کر لیا کہ جب جنگ شروع ہوئی ہم نے ایک دم سے نیٹ پھینک دیا ان پہ, تو نہ وہ سنبھال سکے اور ہمارا بھی وی پی این ختم. اچھا, ابھی آپ سینئر اینکرز کی بات کر رہی تھی. سینیورٹی میں ہمارے بڑے بڑے نام ہیں. اب وہ چلیں کچھ ایکٹرز کی بھی بات کر لیتے ہیں, بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں. مشی خان صاحبہ, مطلب کیا پاکستان انڈیا کی بات ہو یا دوسرے معاملات ہوں, چلے وہ میڈیا پرسن نہیں ہے. نادیہ خان صاحبہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینل نے کہا ہوگا کہ ہم نظر نہیں آ رہے, یا تھوڑا کہیں میں دکھاؤ, تمہیں ہم نے ہائر کیا ہے, کچھ کرو, کچھ کر کے. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا نشہ ہے. دیکھیں جب ایک بندہ بہت پیک پر ہوتا ہے نا, اور ہر عروج کو زوال ہے, جب اس کو زوال آنے لگتا ہے نا, زوال ہے, آئی مین پرسنالٹی ہمیشہ ڈاؤن ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی فیم اگر صرف اور صرف 24/7 کی ہے نا, کہ 24 گھنٹے کے بعد سوشل میڈیا کی فیم ختم ہے, میڈیا کو بھی فیم ختم ہو جاتی ہے.
آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ جیسے 10 سال پہلے, I mean she is the mother of, she is the goddess of morning shows. I mean یعنی کہ مستنصر صاحب کے بعد, آپ تو قدر یاد نہیں ہوگا, مستنصر صاحب کے بعد اگر مارننگ شو کسی کے نام سے منسوب ہوا ہے وہ نادیہ خان اور فرح حسین ہے, ٹھیک ہے, اور اب یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ کہ وہ ڈاؤن ہو گیا. اب میں ہوں نا, میں ٹھیک ہے, آئی ایم ینگ, آئی ایم انرجیٹک, میں کر رہی ہوں, میں مطلب جتنا کام کر سکتی ہوں میں کر رہی ہوں, میری کوشش ہوتی ہے ٹو پٹ ایفرٹس, بٹ دیر از 21 years old young girl who would come and replace me with the energy, with the کیا بات کہی آپ, with the face, with the beauty, with everything. So I have to accept that. اگر میں یہی سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں بھائی میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور پھر میں کہہ دوں کہ کوئی ایسی نہ اس قسم کی حرکت کرتی رہوں کہ یار مجھے لوگ جانتے رہے, مجھے لوگ پہچانتے رہے, لوگوں کو پتہ چلتا رہے میں کچھ ہوں, تاکہ آئی مین آپ نے تو نادیہ کا نام لے لیا نا, نادیہ ہیں یا مشی ہیں یا وٹس ایور ہماری سینئر ہیں, سیلیبریٹیز ہیں. مجھے ڈپریشن یہ ہو گیا کہ میں ان کے بارے میں سوچتا نہیں تھا. میں ملا ان سے اپنے سابقہ ادارے میں بہت دفعہ, میں بڑا ان کو کرنے فیم ان کا اس کے اورا سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہ وہ مودی کے پاجامے میں کیا پھٹ رہا تھا, اور یار آپ ایک ہمیں فیس سیونگ مل رہی تھی کہ میڈیا نے کوئی چول نہیں ماری, آپ نے حرکتوں کی وجہ سے ہمارے وہاں پہ نا بدنامی کرا دی. گوسوامی اور یہاں پہ کچھ لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ہم لوگوں نے خیر ہم تو بڑے سینسیبل طریقے سے لے کر چلتے رہے ہیں, ورنہ وہ کیا گورو واریہ اور یہ سارے لوگ یہ سب کیا کرتے رہے ہیں. یہی ہے کہ آپ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ جسٹیفائی کرنا ہے, اپنے چینل کو بھی, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ دیکھو بھائی ساڈے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اصل میں ادھر بھی اگر انڈسٹری, فلم انڈسٹری نہ چلے, ڈرامہ انڈسٹری نہ چلے, تو شاہ رخ خان بھی یہی کر رہا ہوگا میرے خیال سے, دیپیکا پادوکون بھی یہ کر رہی ہوتی. اصل میں ہمارے یہاں مشی خان اور یہ لوگ نام بیچارے یہ لوگ یوں کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے بھی صرف ایک ہی میڈیم دکھ رہا ہے, ایک ہی ونڈو ہے, نہ فلمیں چل رہی ہیں, نہ ڈرامہ چل رہا ہے, نہ کوئی اور آرٹ فارم چل رہی ہے, تو ہم کہاں دکھیں, ہم نیوز میں ہی دکھ جاتے ہیں, کچھ تو کرو. صرف یہ بات ہے, اور اس کے علاوہ اچھا آپ نے بڑے بڑے ماشاء اللہ ابھی تک آپ شوز کرتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں بڑا انجوائے کر کے آپ اس چیز کو کیجول انداز میں کرتی ہیں, تو کوئی ایسا شو یا کوئی ایسا انٹرویو جو آپ کو بڑا چیلنجنگ لگا ہو, جس کے لیے آپ نے تیاری بھی بڑی ڈاڈی قسم کی ہوئی ہو, پھر بھی ڈر لگ رہا ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں؟ اچھا ایسے آئی مین وین یو اسٹارٹ یور کریئر, اچھا میرا مسئلہ یہ ہوا تھا, گڈ لک میری یہ تھی کہ میرے کریئر کے اسٹارٹ میں مجھے نیوز کے ساتھ ساتھ پروگرام بھی مل گیا تھا, اینڈ آئی واز ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ میں نیوز بھی کر لوں گی اور پروگرام بھی کر لوں گی. اس کے بعد تو خیر وہ جھاکا اتر گیا, اور پھر اب تو کوئی بھی سامنے آ جائے نا, آئی ایم ایزی. بلکہ مجھے یاد ہے آئی واز ورکنگ ان دنیا نیوز, اور میں ایک بہت سینئر پولیٹیشین کا انٹرویو کرنے کے لیے گئی, گورنر کا اور اس کا, دونوں ڈفرینٹ پارٹیز کے تھے. تو انہوں نے واپس فون کیا سلمان غنی صاحب کو کہ آپ کی ایک اینکر آئی ہے, اور یار وہ بڑے تلخ سوال کر کے گئی ہے, وہ کیڑی اینکر ہے. انہوں نے نا مجھے وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کال کیا, کہتے ہیں آج تم اس بندے کے پاس گئی تھی, میں نے کہا جی, کہتے ہیں میں 100% شور تھا کہ تم, اور میں نے کہا کہ یہ وہی اینکر ہوگی, اور میں نے کہا کیوں سر, کہتے ہیں تو اس نے مجھے اسپیشلی فون کر کے کہا ہے کہ یار اس نے بڑے تلخ سوال کیا مجھ سے. میں کہا کیا میری نوکری خطرے میں ہے آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں یار, مطلب اس طرح کے بڑے ہیپننگ ہو جاتے ہیں. آپ نے ٹف ٹائم دینا ہوتا ہے. دیکھو آئی ایم آن اے پے رول, میں اپنے میڈیا چینل کی طرف سے پے رول پہ ہوں, لیکن میری اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے. جو میرے دل میں ہے میں نے پوچھ لینا ہے, میں نے بول دینا ہے, چاہے اس کو میں ایک اچھی ریپنگ میں اچھے ورڈز میں کوڈ کر کے بول دوں, لیکن جو میں نے پوچھنا ہے وہ میں نے پوچھ لینا ہے. آپ مجھے روک نہیں سکتے. جب آپ اس سیٹ پر بیٹھے ہو نا, آپ یہ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہو کہ سامنے والا مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہے اور میں نے اس کا جواب دینا ہے, یا میرے سامنے بیٹھو ہی نا. آئی اسٹل ریمبر میں نے جب جنرل مشرف صاحب کا انٹرویو کیا تھا, مطلب وہ جب وہ اپنے پاور میں تھے یا اس کے بعد؟ نہیں بالکل دبئی والا جو آپ نے دبئی میں کیا تھا, بالکل لاسٹ, مطلب ہی واز بہت بیمار, یہاں تک کہ ان کے انٹرویو جب میں کر رہی تھی تو لاسٹ 10 منٹ کا ایک سیکشن رہ گیا تھا, اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی. پھر ان کو نیبولائز کیا, تو میں نے انہیں بولا سر دیٹس آل رائٹ, ہم اس کو ایڈس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے یا کچھ کر دیں گے. اس سیڈ آئی ایم اے مین آف مائی ورڈس, اگر میں نے بولا ہے تو میں تمہارا انٹرویو پورا کرواؤں گا. وی ٹک آلموسٹ 30 منٹ بریک, اور پھر اس کے بعد وہ واپس آئے, پھر ہاٹ سیٹ پر بیٹھے, اور پھر وہ گفتگو. مجھے تب مطلب آئی واز لٹرلی, ابھی بھی اگر وہ پیچھے یوٹیوب پہ جا کے میں دیکھتی ہوں نا, میرا چہرہ ایسے رنگ اڑے ہوئے تھے, اور مطلب اس کے لیے میں
24 گھنٹے سے زیادہ میں جاگتی رہی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ویٹ فار مائی اندر میسج, کیونکہ میں نے کسی کو بھی اپروچ کیے بغیر نہ کہ مجھے ان سے ٹائم لے دے, میں نے ڈائریکٹ ٹھک کر کے ان کو میسج کر دیا کہ سر یو آر دا ون جس نے پرائیویٹ چینلز لے کر آئے تھے, اینڈ یو آر دا ون جس نے جو ہے وہ ویمن کے لیے بل پاس کیا تھا. میں نے ان کے پورے ہسٹری سے ان کو ریفرنسز دیکھے, بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنس, تو ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو جینڈر اسٹڈیز تھا نا وہ میرا مائنر تھا, تو مجھے بڑی چیزیں پتہ تھی کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیا کیا, میں نے پڑھا ہوا تھا G2G سارے کانٹریکٹس انہوں نے کیا کیے تھے, ہر گورنمنٹ کے میں نے پڑھے ہوئے تھے. میں نے وہ ریفرنس دے کے نا ان کو میسج کیا کہ سر اب آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے, if you want me then I can indulge another person کہ وہ آپ کو سفارش کر دے, تو یا آپ اس کی مان لیں یا میری مان لیں. میں نے یہ میسیج ان کو کر دیا, انہوں نے مجھے کہا ویٹ فار مائی another message and the time I am going to give you, اس کے آدھے گھنٹے بعد میں تمہیں ریکارڈنگ کے لیے اویلیبل ہوں گا. اب اس نے مجھے یہ کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اویلیبل ہوں گا. میں کہا انہوں نے میسج کب کرنا ہے, مجھے سمجھنا ہے کہ اب میسج کرنا ہے. تو میں نے پھر خیر وہ کیمراز اور وہ سارے ٹیم کو اسٹینڈ بائی پہ رکھا اور کہا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے. اور صورت میں 24 گھنٹے تک جاگتی تھی ان کے میسج کا انتظار کے لیے, اور صبح 7 بجے جا کے انہوں نے کہا کہ 12 بجے تمہاری ٹیم آ جائے, میں 12 بجے تمہارا شو ریکارڈ کروا دوں گا. اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیا پوچھوں. مطلب ایک تو یہ تھا کہ تب آئی تھنک الیکشنس 2018 کے ہو گئے ہوئے تھے یا الیکشنس ہونے والے تھے, کچھ اس 2018 کی یہ بات ہے. اور اس دوران پھر میں نے ان سے کویشچن پوچھے بڑے زیادہ. اب جب میں ان کا وہ انٹرویو سنتی ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ انڈیا اور چائنا اور پاکستان کے بارے میں اور پراکسی وار کے بارے میں, سی پیک کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے تھے, میں ان کو جب سن رہی تھی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن اب جب میں سن رہی ہوں, اب میں اس کو ایزیوم کر رہی ہوں, پرسیو کر رہی ہوں, مجھے سمجھ آیا. میں کہ یار میں کتنی بچی تھی اور میں نے کتنے بچوں والے سوال ان سے کیے ہیں کہ سر ایسے ہے, انڈیا ایسے کر رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, جسے شکایتیں نہیں لگا رہی ویسے. nobody was there to guide me. ایک بڑا گیسٹ تو آ گیا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ I mean that was the most. اچھا ان کی پرسنلی کیسا آپ نے پایا ان کو؟ کہتے ہیں جی بڑے جو جرنلز ہوتے ہیں بڑے کوئی ہراسرز اور عیاش قسم کے اور ایسے. I mean he was near to his death bed, تو وہ کیا ہی مطلب اپنا وہ کیا اس قسم کی وہ میں نے کوئی ان کا تھا یا بڑے ایروگینٹ تھے؟ No he was very sweet. یہاں تک کہ جو میک اپ آرٹسٹ تھے نا اس کی میں سے کسی کی برتھ ڈے بھی تھی تو وہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ پلیز ان سے ایک ویڈیو میسج بھی بنوا دیں. پروگرام جب انٹرویو ختم ہوا تو پھر انہوں نے ویڈیو میسج بھی ان کے لیے بنایا کہ تمہیں بہت میں جب پاکستان آؤں گا تو میں تم سے آ کے میک اپ بھی کرواؤں گا, یہ جو ٹی وی پہ آنے کے لیے ہوتا ہے نا تو میں آؤں گا ضرور, میں تم سے ہیئر کٹ بھی لوں گا میک اپ آرٹسٹ کے لیے. وہ بڑا ایک ہی واز ویری سویٹ. کوئی ایسا سینٹیمنٹ آپ کو یاد ہے کہ جی پیپلز پارٹی یا نواز شریف یا عمران خان کے لیے کیا سوچ تھی ان کی؟ ان کی جو اچھا ایک یہ بات وہ جو مجھے ابھی ان کی مطلب ان کی پرسنالٹی سے سمجھ آئی ہے نا, وہ کہتے تھے کہ جس طریقے سے میں ڈیل کر سکتا ہوں انڈیا کو, آئی مین سپریورٹی, جس طریقے سے میں ڈیل کر سکتا ہوں یا میری بات کا جو امپیکٹ ہوگا وہ ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کوئی فارن منسٹر کوئی پرائم منسٹر میرے سامنے بیٹھا ہوگا کسی دوسرے ملک کا تو وہ میرے مائنڈ پہ کتنا حاوی ہوگا یا میں اس کے مائنڈ پہ کتنا حاوی ہوں گا. دس از دا کی ٹو سکسیس کہ آپ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی پرسنالٹی کو اس کے نیچے ڈاؤن نہیں کر رہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ آئی ایم دی بیسٹ امنگ آل آف دیز پیپل. مطلب یہ مجھے ان کا ایک میں تو ان کو جتنا میں اس بندے کا بڑا فین, کوئی جس پہ ان پہ جتنے بھی الزامات لگائے جی ان کو اتنے ڈالر میں اتنے پاکستانی دے دیے جو بھی کر دیے. میں نے کراچی جیسے شہر کو اگر پھلتا پھولتا دیکھا ہے تو صرف مشرف کے ٹائم پہ, باوجود اس کے کہ ایک ایسی پارٹی جس نے نہ آگے کچھ دیا نہ پیچھے کچھ دیا, اس پارٹی نے بھی ڈیلیور کیا مشرف کے ڈنڈے کی وجہ سے. تو خیر اچھا کراچی سے آپ چونکہ کراچی میں بڑے دے رہے ہیں, کراچی کے کھانے کون سے اچھے ہیں؟ مطلب کراچی کے کھانے میں کبھی کراچی نہیں میں کہتا ہوں جی وہ کہتے ہیں لاہور نہیں دیکھا ہو گیا, وہ جمعہ میری پنجابی تھوڑی خراب ہے. نہیں حالانکہ میں اس رنگ کے باوجود آپ کو یہ انکشاف کر دوں کہ میں بٹ ہوں تو اس رنگ کے باوجود ابھی ہم آپ کو میک اپ کر کے یہ چمکا دیں گے. تو کراچی میں کہتا ہوں جو بھی لاہور آقا جیسے ہماری نیلم ہیں, ہمارے جتنے بھی مبشر ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں لاہور کے جو آئے ہیں, ہمارے اینکرز کی بات کر رہا ہوں, گھوم پھر کے وہ اینکرز کی بات نکل آتی ہے. آپ یقین کریں جو کراچی میں ایک بار رہ جائے گا نا کھانوں کو کبھی نہیں بھول سکتا اور وہ مان ہی نہیں سکتا کہ جی کھانوں کے حساب سے لاہور بہتر ہے. میں کہتا ہوں لاہور میں خالص اور اچھا کھانا ملتا ہے آپ کو لیکن ورائٹی نہیں ہے.
ہاں کراچی میں جو ویرائٹی ہے نا وہ وہاں پہ جتنے کمیونٹیز رہتی ہیں نا, یعنی کہ میری وائف لاہور کی, ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. ہاں میری وائف لاہور کی, وہ گئیں کہہ رہی یہ لوگ کون ہیں, میں نے کہا یہ بھوری ہیں, کہہ رہی یہ کون ہے, کہہ رہی ہم نے تو زیادہ سکھ دیکھے ہیں لاہور میں. اب کراچی میں آپ کو بنگالی, اغوانی, آپ کو آغا خانی, بوہری, اور سب کا اپنا اپنا فوڈ کا ٹریڈیشن مل جائے گا. پھر کرسچنز میں پھر بہاری, حیدرآبادی, تو اسی حساب سے پھر اگر وہ میں بہاری ہوں وہاں پہ کوئی فوڈ بزنس شروع کروں گا تو میں کلچرل میں جو کلچر میں وہ شروع کروں گا. اچھا ہمارے یہاں پر کھانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ لاہور کے کھانے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑے بیسٹ ہیں. یہاں لاہور زیادہ, میں اس پہ کانٹرڈکٹ کروں گا, میں لاہور زیادہ ویسٹ کو فالو کرتا ہے. تو جو باہر آپ کو یو ایس اے میں جا کے یا انگلینڈ میں جا کے جو ایمبینس ملے گا یا جو کھانا ملے گا وہ آئی تھنک دیٹ از مور ریلیٹڈ ٹو لاہور کے اندر اس طرح. لیکن دیسی یار اگر آپ بٹ ہیں تو آپ وہ کھابے تو کھائے ہوں گے. لیکن میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں. فار ایگزامپل جی وہ بٹ کڑھائی جہاں پہ دیسی مرغی ملتی ہے, پائے ملتے ہیں, اور میکسیمم وہ دہی بلے اور یہ پٹورے وغیرہ, مطلب 4-5 چیزیں مین ہیں لاہور کی. اب آپ کراچی میں آ جائیں, وہ بند کباب, ٹھیلے کا بند کباب, حلیم, نہاری, حلیم نہاری یہاں پر بھی ملتی ہے. آپ یقین نہیں آپ صحیح, اب میں مانتا ہوں ملتی ہے, لیکن حلیم کے نام پہ میں کہہ رہا ہوں پھر مجھے مارنا پڑے, لیکن حلیم کے نام پہ دلیا ملتا ہے. دلیم کہتے ہیں نا ہم اس کو. ہاں وہ تو ہمارے اندرون کے صبح کے ناشتے آپ نے کبھی ٹرائی کیے ہیں؟ میں بالکل گیا ہوں, میرا سسرال اس طرف ہے. اچھا, ہاں تو پھر آپ نے اندرون کے کھانے نہیں, میں کہہ رہا ہوں لاہور محبت ہے. میں نے کہ لاہور میں کیوں رک گیا, میں کراچی کا تھا, میں پچھلے 2 سال سے لاہور میں ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے کراچی یاد آتا ہے, لیکن لاہور میں ایک محبت ہے, لوگوں میں بڑی اپنائیت ہے. یعنی کہ میں شہر میں پہلی بار دیکھا, میں نے دیکھا کہ یار میں آیا ہوں, مہمان ہوں میں, اس نے بولا ارے آؤ یار میں آج دفتر نہیں جا رہا. کراچی میں کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا, اتنی لاہور میں محبت ہے. لیکن جو مجھے نظر آتی ہے وہ ایسی ہے کہ, اور یہ لاہور والے بھی مانتے ہیں. ریسنٹلی ایک ماوش تبسم ایک اینکر ہوتی تھیں, ان کو آسٹریلیا میں ان سے بات ہو رہی, کہہ رہی ہیں میں لاہوری ہوں لیکن میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ کراچی ایسی ورائٹی اور کراچی ایسے مسالے والے کھانے شانے کچھ نہیں ہے. اچھا پروفیشنلزم کراچی میں بہت زیادہ ہے, یہ تو میں نے بھی سنا. ہاں یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ لاہور کے پی سی آر میں, اور میں نے یہاں کے دیکھا کہ تھوڑا سا بدتمیز کلچر ہے. پھر وہ میڈیا آ جاتا ہے. میں ایک خاتون اینکر کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بات ہم ٹرانسمیشن کر رہے تھے, اس نے جس طرح خاتون اینکر سے بات کی مجھے غصہ آیا کہ تم کیوں نہیں بولی, یعنی کہ تو تڑا کے ایک عورت سے. میں نے بولا یار یہ تھوڑا کیا کلچر ہے یہاں کا, اچھا یا یہاں کی لڑکی اتنی مضبوط ہے کہ لوگ بول جاتے ہیں. کراچی میں میں نام نہیں لوں گا, لاہور کی 1-2 اینکرز آئیں کراچی کے اسٹیشن پہ ہمارے جیو میں, بولا شر بھائی بہت ڈفرینس ہے, ہمیں اتنی رسپیکٹ دیکھ کے لاہور کے پی سی آر میں بات نہیں ہوتی, لاہور کے چینل میں بہت بدتمیز ہے. اور یہ میں آنکھوں دیکھے, میں آپ کی گواہی کی بات نہیں, میں خود کہہ رہا ہوں بہت بدتمیزی ہے. تو یہ ایک فرق ہے, آئی ایم سوری. اصل میں نا یہاں پہ لڑکے جو ہے نا وہ جھٹکے ٹائپ ہیں, اور وہ بدتمیزی میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, اور ان کی 25-30 ہزار سیلریز ہوتی ہیں جو بچے ہوتے ہیں, وہ پھر کہتے ہیں ہم کیوں کسی سے نیچے لگ کے رہیں. ان کو یہ بتایا ہوتا ہے کہ اینکر تم پہ, یہ ایک ٹسل ہے پروڈکشن کی, اور اینکر کی اتنی ٹسل ہے یار, اینکر تمہارے اوپر نہیں آنی چاہیے. اچھا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اٹس اے وائس ورسا, اینکرز بھی سم ٹائم پروڈکشن والوں کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. سم ٹائم میک اپ آرٹسٹ کو بہت برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. آئی مین آئی ہیو سین اینکرز ہاؤ دے ٹریٹ دا آفس بوائے, how they treat the makeup artist, how they treat the production team. ایسا ہوتا ہے. ایک خاتون اینکر پہ الزام بھی کتنے پروڈیوسرز انہوں نے نکلوائے, اور یہ اور وہ. I mean obviously ایسا ہوتا ہے, لیکن آپ کا کسی سے چھوٹے سے آئی بلیو آپ کی کیا ہی لڑائی, اپنے سے چھوٹے پہ آپ نے کیا غصہ نکالنا اور کیا ہی لڑائی کرنی. لیکن ایک یہ بات ہے, میں دیکھیے کہ اینکر کو نہ پریس کلب والے صحافی مانتے ہیں, نہ پروڈکشن کے لوگ مانتے ہیں. اس کا ریزن پہلے مجھے جو لگتا تھا کہ صحافی نہیں ہے, کیونکہ ایم ڈی یا ڈائریکٹر نیوز کی پوزیشن پہ جو لوگ جتنے چینلز میں جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ یا تو رپورٹنگ سے یا پروڈکشن سے. ابھی ریسنٹلی 365 نیوز میں نے ایک واحد ایگزامپل دیکھی, جس کے بعد میں نے مدثر کو بولا بھی, مدثر اقبال ایک اینکر ہیں, پروگرام اینکر بھی رہے ہیں, وہ اب چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں 365 نیوز, ایک چینل ہے. تو میں نے ان سے بولا, میں نے کہا یار آپ کے آنے سے نا یقین کریں میری برادری کو ایک امید ہو گئی کہ اینکر کو اب عزت ملے گی اور کم از کم صحافی مانا جائے گا. اب یہ بھی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, سوری آئی کٹ یو ان ہاف, کہ کیوں کوئی فیمیل کوئی ایم ڈی لیول پہ, کوئی سی او لیول پہ, کوئی سی ایف او پہ, کوئی ڈائریکٹر نیوز, کوئی فیمیل بھی کیوں نہیں ہے. وائی؟ کیا مہر بخاری, آسمہ شرازی, کیا یہ لوگ کیا انکریڈیبل ایکسٹرا آرڈنری یہ نہیں ہے؟
آنے نہیں دیا جاتا, اپوائنٹ نہیں کیا جاتا, پسند نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے گھر کو دیکھیں گی, اپنی ٹی وی کو دیکھیں گی, یا پھر وہ ہماری سیٹ یار ایک بات اور ہوتی ہے بار بار جی پریگننسی لیو پہ چلی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی, یہ 8-9 گھنٹے کوئی ایم ڈی آ رہا ہے, اگر وہ 12 بجے یا 11 بجے آ رہا ہے تو وہ شام کو 8 بجے جا رہا ہے, تو کیا اتنا ٹائم ڈیوریشن ایک عورت دے سکے گی یا نہیں دے سکے گی؟ ایگزیکٹ. اب یہ دیکھیں, یہ بھی میڈیا میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ چیز یہ بھی ہے. اور پریس کلب والے آپ ممبرشپ لینے چلے جائیں میرے پاس, میں تو کہتی ہوں کہ بھائی آپ ان کو وہ ووٹ لینے کے لیے آ جائیں گے, لیکن وہ آپ کو صحافی نہیں مانیں گے کہ بھائی آپ صحافی ہیں. کیوں؟ آپ تو ٹی وی پر آتے ہیں, آپ تو اینکر ہیں. مطلب اینکر کی برادری یار, کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کراچی میں بھی صحیح بات ہے, باوجود اس کے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جی آپ سب سے بڑے چینل سے آئیں, لیکن اس کے بعد بھی آپ کو, لیکن وہاں بھی میں دیکھتا ہوں ایک پولیٹیکل انفلوئنس ہے, 2 لابیز بنی ہوئی ہیں, ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی. تو کراچی کے پریس کلب میں تو یہ سین ہے, اگر آپ اس میں سے کسی ایک کا حصہ ہیں تو آپ کے لیے راہیں بہت آسان ہے. اچھا. تو بہرحال ہراسمنٹ ہے, کیونکہ میں سنتا ہوں کہ جی وہ باقاعدہ جی بلاتے ہیں, یار آج تم بہت اچھی لگ رہی تھی, نہیں کہ اس پر بات نہیں ہوتی ہے. کچھ چینلز کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ بلا لیتے ہیں جی شفٹ کے بعد, آج تم بہت اچھی لگ رہی تھی, اچھا کپڑے, پھر بڑی بڑی باتیں جو خاتون کو نہیں کہنی چاہیے, وہ بد اخلاق باتیں. یعنی کہ اگر میں کسی خاتون کو, آئی ایم سوری ٹو سے, فار ایگزامپل بول رہا ہوں کہ بہت ویٹ گین کر رہی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کراچی کے کلچر میں بھی یہ چیز بری ہے, کراچی میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں, لاہور کے پروڈکشن سے بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ باتیں سچ ہیں. میں بتا رہی ہوں, یہ کسی بھی کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کسی بھی پروفیشن نہیں. پہلے تو یہ کہ ایسا ہوتا ہے, ہراسمنٹ ہے, میں وہ اس کی طرف آتی ہوں کہ یہ کسی بھی کلچر میں, کسی بھی پروفیشن میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, جس شخص کو اب ہم تقریباً یہ ہراسمنٹ والا کوشچن میڈیا میں اتنا کامن ہے, اب 2 چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ اینڈ میڈیا. انٹرٹینمنٹ میں آپ کے پاس ٹی وی, ڈرامہ, فلمز, ماڈلنگ اور شوبز آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ شوبز کو سیپریٹ رکھیں, میڈیا کو علیحدہ رکھیں. شوبز اور میڈیا 2 انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں. کیا میری بات سنیں, یہ آپ اور میں کتنے ٹائم سے میڈیا میں رہے, ہمیں یہ ہمایوں سعید کی یا ماورا حسین کی, یا ہماری کیا ان کے ساتھ کتنی ملاقاتیں ہو گئی ہیں, یا ہم ان کو کتنا ملتے ہیں. سو دیز 2 آر دا ٹوٹلی ڈفرینٹ لائنس. ٹی وی, فلمز اور شوبز کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گی, دیٹس این انٹائرلی ڈفرینٹ پلیس. اور وہاں پر فیمیل کیا ہے, وہاں پر میل سے بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بہت سے کیسز ہیں, بلکہ فیمیل سے زیادہ شاید میلز میں وہاں پر ہوتی ہیں, جو ابھی وہاں پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, جو کچھ چل رہا ہے, بٹ دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. اچھا, میڈیا کے اندر آپ آ جائیں, ہر چینل کے اندر CCTV کیمراز آل دا ٹائم مانیٹرنگ میں ہوتے ہیں, رننگ میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا, کوئی اب زبردستی کوئی ہاتھ تھوڑی پکڑ لے گا. ہراسمنٹ میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ لے گا, verbally with the eyes, جو CCTV نہیں پکڑ سکتا. exactly with the, اب کوئی آپ کو اگر دیکھی جا رہا ہے ایسے کر کے, آپ اس کو کیا کہہ لو گے؟ آپ اس کو کہو گے کہ بھائی تم مجھے ایسے کیوں دیکھو گے؟ کیسے دیکھو اور کس طرح دیکھوں؟ آپ ڈھیٹ ہونے پہ آؤ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بڑے مطلب میں نام نہیں لوں گا, کہ وہ گردن سے اوپر لڑکی کو جانتے ہی نہیں ہے. مطلب آپ انہیں آپ انکمفرٹیبل کر رہے ہیں نا. ہاں, اگر آپ اس کو یو آر کنسیڈرنگ اٹ ٹو ہراسمنٹ, یس یہ ہوتی ہے, یو ہیو ٹو فیس. اس کی کمپلین کیسے ہو؟ آپ اس کی کمپلین اس کا کریں جی, فائل لکھیں, وہ مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے, یا مجھے بہت گھور کے دیکھتے ہیں, یا مجھے پلک جھپکے بغیر دیکھتے رہتے ہیں. کمیٹی بیٹھے گی تو کیا ہوا, کیا ہوا, کیا کہیں گے آپ؟ اور آئی مین کیا ہی آپ ایکسپلین کریں گے کہ مجھے کیوں. میں نے یہاں خواتینوں جو کمیٹیوں میں بیٹھی ہوتی تھی, میں ان کو کہتے سنا, تو یار گھر سے نکلتی ہیں تو چھوٹی موٹی تو باتیں ہو ہی جاتی ہیں. ہاں, یہ دیکھیں, پھر اگر تو نہ بیٹھے, نہ ٹی وی پر آ کر بیٹھیں, مطلب ٹی وی پر آ کر بیٹھ رہی ہیں, میک اپ کر رہی ہیں, تو اگر یہ گھر میں رہتی, آئی مین ڈومیسٹک لیڈی اور ورکنگ لیڈی, اس چیز کو اب تو مجھے لگتا ہے کہ شکر ہے یہاں پر پڑھے لکھے لوگ آگے ہیں, یا تھوڑا سا ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرنائز کر دی ہے, ورنہ یہ اتنا گھٹیا قسم کا ایک ہے یار. چاہے ڈومیسٹک ہے, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہے, you are the person who is representing yourself and your family values and your culture. چاہے وہ ڈومیسٹک ہے, چاہے وہ پروسٹیٹیوٹ ہے, چاہے وہ حجاب میں ہے, واٹ سو ایور, یہ آپ پر ہے کہ آپ نے عزت دینی, یہ آپ پر ہے نا, آپ نے عزت دینی. تو آپ یہاں پر کیوں کہہ رہے ہو جی وہ ڈومیسٹک نہیں ہے تو ہم اس کی عزت نہیں کریں گے؟ ڈوڈ, دس از سچ اے بلشٹ. آپ مطلب یہ ریپرزینٹ کر رہے ہو کہ مطلب میں اتنا, میری سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ آپ اس طرف لے جا رہی ہیں بات, یقین کریں بہت واقعے کھل جائیں گے, بہت سے لوگوں پہ سے چہرے پہ سے نقاب اڑ جائے گا. کیا کریں یہ, آئی مین وائی وی آر سٹنگ. اب جو لوگ میڈیا میں آنا چاہ رہے ہیں, آئی تھنک یہ ان کے لیے بڑا ایک اوپن ایکسپیرینس ہوگا
جو لوگ یہ باتیں سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے ایسا ہوتا ہے، لیکن سب ایسے نہیں ہیں. بہت رسپیکٹیبل لوگ بھی ہیں، بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ ان سے بات کر رہے ہوں گے ایسے آنکھ نیچے کر کے، اچھا آپ کو یہ مسئلہ ہے تو ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں، جیسے آپ کمفرٹیبل ہیں ویسے. آپ نے باہر آؤٹ ڈور رپورٹنگ نہیں کرنی تو ہم آپ کو باہر آؤٹ ڈور نہیں بھیجیں گے. اگر آپ نے باہر جانا ہے ہم گارڈز آپ کے ساتھ بھیجیں. مجھے یہاں تک بھی کہا گیا کہ ہم گارڈز آپ کے ساتھ بھیجیں گے، آپ بے فکر ہو کے جائیں. لیکن پھر بھی میں نے کہا میں نے نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر زبردستی تھوڑی ہے ہم آپ سے انڈور کروا لیں گے. ایسی ایگزامپلس بھی ہیں. فلیکسیبل رہے کہ بھائی آپ نے اگر آپ کو لگ رہا ہے وہاں پہ خطرہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ جلسے میں بھیج کے ایک خاتون اینکر کو بوتلیں بڑھوا کے اس کی ٹرانسمیشنیں چلواؤ، اس سے بہتر آپ نے ریئلائز کیا کہ یار اس کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے، لڑکی ذات ہے، خیال کیا. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے یہاں پر تو ایسے پولیٹیشینز بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کہتے تھے کہ تو نان نکلتی گھر سے باہر، جی وہ موٹر وے ریپ کیس وزیر اعظم تھے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے پیٹرول چیک کر کے نکلتی. پھر غریدہ کے بارے میں یہ بولا، غریدہ آئی جی پنجاب نے بولا، آئی جی پنجاب نے بولا تھا، آئی جی تھا سی سی پی او پنجاب، کہ آپ پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے پیٹرول. اتنی رات کو ایک خاتون کو کیا ضرورت پڑی تھی گھر سے نکلنے کی؟ نہ مردوں میں جاتی رپورٹنگ کرنے تو نہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا. مطلب ایسی چیزیں ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جو حلوہ والی جو قمیض پہن کے لڑکی تھی، اس کو بچانے کے لیے خاتون پولیس آفیسر آئی تو کہہ رہے نہیں جی یہ بھی ذرا سیٹنگ سے آئی تھی، ان کو ہیرو بنانا تھا. یار تو تم مرد تھے، تم بچا لیتے. ایگزیکٹلی، یہ مرد ہی تو ٹوٹ پڑے تھے نا اس پہ. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ کی مردانگی کس قسم کی ہے. ویپنز آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ایک نہتی لڑکی کو. آپ ہمارے یہاں پر اسلام کی اتنی غلط ڈیفینیشن ہے. ہر کسی نے اپنا دین الگ بنایا ہوا ہے، ہر کسی نے اپنا. ان کا دین کیا ہے؟ عورت کے سر کے بال سے شروع ہو رہا ہے، پاؤں کے ناخن پہ ختم ہو رہا ہے. خیر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دیٹ ڈیبیٹ، کیونکہ یہ سب سے ایسا موضوع ہے جو کہ ریلیجن سے جدا والا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، میں اس پہ بالکل بات نہیں کرتی، پتہ چلے ہم پہ کوئی فتوے لگے ہوں. لیکن ہر کسی نے دین کو اپنے پیراہے میں رکھا ہوا ہے. ہمارا دین صرف مورل ویلیوز پہ، سب سے پہلے ہیومینٹی ہے، پھر کچھ اور. اچھا بہت ساری باتیں ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں، بس ایک آخری سوال. آپ ماشاء اللہ ٹریول بھی کرتی رہتی ہیں، ریسنٹلی بھی آپ ویسٹ کے ایک ملک میں گئی ہوئی تھی، کافی عرصہ رہیں بھی. تو اخلاقی طور پہ اور انتظامی طور پہ پاکستان میں اور ویسٹرن ورلڈ میں کیا فرق ہے؟ کیوں کہتے ہیں سالے وہ 50 سال آگے ہم سے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی میں یا ہم تو میں نے تو یہ سنا ہے اخلاقی طور پہ بھی. میری بھی کچھ فیملی رہتے ہیں، کہتا نہیں یار اشرم یہ لوگ اخلاقی طور پہ بھی سالے 100 سال آگے ہیں، بہت آگے. تو وہ کمینے اتنے آگے کیوں ہے؟ وہ کمینے اتنے آگے کیوں ہے؟ ویری گڈ. کیونکہ کمینگی یہاں پر ہے. وہ چاہے کمینے ہیں، کمینگی یہاں پر ہے. آنیسٹی نہیں ہے. آپ دوسروں سے کیا، آپ اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے. وہ اپنے پاسٹ کو، اپنے فیوچر کو، اپنے پریزنٹ کو دے آن اٹ. وہ بالکل کلیئر ہیں، کوئی برڈن کے بغیر ہیں. میں انگلینڈ میں تھی، ایئرپورٹ پہ ہم لوگ، میں بھائی کے ساتھ تھے، ہم لوگ جا رہے تھے تو کسی کے آئی تھنک 500 یا 600 پاؤنڈ نیچے گرا تھا. اس نے پہلے پوچھا ہے کسی کا ہے، کسی کا ہے نہیں. اس نے ساتھ ہی اس کو لاسٹ اینڈ فاؤنڈ جہاں پر وہ تھا وہاں پر ڈپازٹ میری آنکھوں کے سامنے اس نے جا کے جمع کروا دیا. مجھے ٹرین کا نہیں پتا تھا کہ میری ایک جو آپ کو اسٹیشن سے ایئرپورٹ کے اندر تک جو اندر انر ٹرین لے کر جا رہی ہوتی ہے، 2 لڑکیاں تھیں جنہوں نے میری ہیلپ کی. انہوں نے اپنی ٹرین مس کر دی اور وہ واپس جا رہی تھی. انہوں نے اپنی ٹرین کو چھوڑا مجھے، اور کیونکہ بھائی اور میں ہم دونوں بالکل بلینک تھے کہ کس طرح. انہوں نے وہ واپس تک گیٹ تک ہمیں چھوڑنے آئی. فار واٹ ریزن؟ وائی؟ لیکن پھر ان کا یہ ہے، آپ وہاں پہ ابھی آسٹریلیا میں آپ کسی کو بھی مطلب اگر کوئی باہر نکلتی ہو ان دا مارننگ، دے گونا میٹ یو ود اے اسمائل. They're gonna meet you with a smile. Hi, how you doing? How you doing? Hi. آپ یہاں پہ کسی کو اسمائل کر لو، کہتے ہیں لو جی یہ تو سگنل دے رہی ہے، اس کو تو پکڑ لو، اس کو تو نمبر لکھ کے پھینک دیا، نمبر پھینک دو. مطلب how you doing? How you doing? اتنا مطلب میں بہت ٹریول کرتی ہوں، بہت میں نے ٹریول کیا. ایگزیکٹلی. وہاں پہ ایک بوڑھا شخص، مجھے یاد ہے ایک میڈیکل اسٹور پہ میں اپنی مدر کے لیے نا ملٹی وائٹامنز لے رہی تھی. ایک بوڑھا شخص، ایک کالج کی اسکول کی لڑکی تھی، پتہ ہے وہاں پر پاکٹ منی کے لیے وہ سب ہوتی ہیں، وہ بلنگ کی لائن میں تھی. تو وہ لائن میں لگا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے، اینڈ اس نے بھی اپنی میڈیسن دی. اس نے کہا او یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، یو آر لکنگ ریئلی سویٹ، یو آر لکنگ ویری نائس. اس نے اس کو کمپلیمنٹ دیا. اس نے کہا او تھینک یو سو مچ. اس نے وہ میڈیسن لی اور چلا گیا. ٹھیک ہے. مجھے دور کھڑے نظر آ رہا تھا کہ اس کی نیت میں صرف اس کی تعریف ہی تھی اور کچھ نہیں تھا. He was just praising the other little girl جو کہ اپنے کالج کی یا اسکول کے لیے کچھ ایکسٹرا بکس کے لیے کام کر رہی ہے. That's it. یہاں پر ایسا نہیں ہے. میں اکثر ڈرائیو کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں ڈرائیو کرتے ہوئے چہرے پہ بڑا اسمائل رکھتی ہوں.
حالانکہ میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے تو میں کہتی ہوں کہ یار جس کو میں دیکھ رہی ہوں نا بائک پہ ہے, بال اجڑے ہوئے ہیں, گاڑی میں ہے تو اس نے سگریٹ لگایا ہوا ہے, آگے ہارن بائک والے کو دے رہا ہے, چھوٹی گاڑی والا ہے تو وہ رکشے والے ہیں تو بری حالت میں ہے, nobody is smiling, کوئی اسمائل نہیں کر رہا. وائی؟ ڈپریشن اتنا زیادہ ہے یار, کچھ بھی نہیں جاتا, آپ صرف اسمائل لے کے چلو, اسمائل لے کے چلو. مورل ویلیوز میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, بہت. ناٹ یو ایس اے, نیو یارکرز آر دا روڈسٹ پیپل, دس از ویری ٹرو, بڑے روڈ ہے. آپ ان سے راستہ پوچھو گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وہ آپ کو راستہ ہی نہیں بتائیں گے. مطلب یہ میرے ساتھ یو ایس اے میں بہت زیادہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ وہ مطلب کچھ بھی پوچھنا وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن وہ ویسے اپنے ریلیشن شپس میں اپنے کردار میں دے آر ویری کلیئر. میں نے ان سے زیادہ کلیئرٹی نہیں دیکھی, وہ چھپاتے کچھ نہیں ہے. اچھا, پورے ٹریولنگ ایکسپیرینس پاکستان میں آپ بچپن سے پوری آپ نے دیکھا ہے ٹائم. اب ایک سوال کہ عورت کا لباس اس کا کریکٹر ڈیفائن کرتا ہے, ایسا ہے, یہ سچ ہے؟ اچھا, پھر اس کو ریلیجن والی سائڈ پہ ہم لے جائیں گے. آئی تھنک کریکٹرسٹک ویمن اگر آپ کسی کو بولیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا گرے ایریا کیا ہے, میرا ریڈ ایریا کیا ہے. ہاں, آپ اس سوسائٹی میں اگر باہر جا کے اگر کوئی لڑکی 2 پیس پہنتی ہے تو شاید وہاں پہ مرد بھی اس کو بڑا اوپنلی ایکسیپٹ کر لیں گے, دے ڈونٹ مائنڈ ایکچولی. شاید وہ اس کو اس طریقے سے اپروچ بھی نہ, میں نے تو یہ دیکھا دیکھیں گے بھی نہیں. ہاں, دیکھیں گے بھی نہیں, ایگزیکٹلی. ایون ایشین, یہاں کے لوگ وہاں جا کے بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, تو وہ دیکھیں گے بھی نہیں. اب یہاں پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو داڑھی یہاں. اچھا, کلچر کے بارے میں ایک یہ بات ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کراچی کے اندر بہت زیادہ کھانے میں ڈائیورسٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. لاہور کے اندر آپ اندرون میں چلے جائیں, اس کا کلچر ہی الگ ہے. ٹوپی والا برقع ملے گا, چادر ملے گا. وہاں سے آپ نکلے تھوڑا سا آگے آئے, آپ گلبرگ کی طرف آ جائیں, آپ کو جینس ٹاپ میں لڑکیاں عام ریسٹورینٹ سے آتی جاتی باہر نظر آ جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ یہاں سے تھوڑا سا ڈیفینس میں چلے جائیں, ہر 10 کلومیٹر کے بعد کلچر بدل جائے. ڈیفینس میں جا کے آپ کو شاید ٹین ٹاپ میں لڑکیاں مل جائیں, ٹائٹس میں مل جائیں لڑکیاں, پیپل ووڈنٹ بادر, وہ دے ول ایکسیپٹ. لیکن اگر کوئی اندرون والا لڑکا وہاں پہ چلا جائے, کوئی آدمی ڈیفینس میں, اور کہ او یار آج تے کڑی نے کپڑے ہی نہیں پائے, کپڑے ہی نہیں, یہی بات ہے, وہ ڈیڈ ٹائٹ کپڑے پائے, مطلب اس طرح کی دے گونا ٹاک لائک دیٹ. سو اٹس اے کلچر ڈفرینس. اس کو آپ کریکٹر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ اتنا چھوٹا ہے, آپ صرف ایک ہول سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس پوری یونیورس اتنا بڑا ہورائزن ہے, اس سے دیکھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑکی لڑکا جو بھی ہے کریکٹرسٹک نہیں ہے یا غلط ہے, یا اس کے دعا کر دیں یا بہتر کر دیں, لیکن اس کے اوپر انگلی مت اٹھائیں. یا اتنی مہربانی کریں گھسے نا, ڈونٹ پٹ اے فنگر, کیونکہ اس کی اگر قبر میں نہیں جانا نا تم نے, اگر تمہارا اتنا ایمان ہے اپنی قبر میں, اس کی قبر میں نہیں جانا نا, دین ڈونٹ یوز یور ورڈز, ڈونٹ ویسٹ اٹ, دیٹس اٹ. This is what I'm gonna say. فضا, بہت اچھی کنورسیشن تھی, دل نہیں چاہ رہا لیکن بہت ڈیوریشن ہو جائے گی ویڈیو کی, لیکن ہاں, لیکن بڑی مہربانی, بہت چیزوں پہ بڑی اچھے طریقے سے ڈسکشن رہی, بڑی بالکل. اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی مین یہ اپوزٹ ہونا چاہیے تھا, آئی شوڈ بی سٹنگ دیئر اینڈ آسکنگ کوسچنز, لیکن it was a lovely experience. Thank you so much. Thank you.